हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन मक्का आए और आके कहने लगे उनसुब लना रब्बक। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बोलने से पहले अल्लाह ने जिब्रील अमीन को नाजिल फरमाया, सूरत इखलास पढ़ लो, वो सुलुसुल कुरान है, वो कुरान का तीसरा हिस्सा है। क्या सूरत है? मेरे रब का तारुफ है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये मेरे अल्लाह का तारुफ है। मेरे अल्लाह को अपनी तारीफ बहुत पसंद है, उस जैसा कोई नहीं है। कोई आए तो सही कुरान की तरफ। ये कुरान रास्ता है, ये कुरान हिदायत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक सूरत नाजिल फरमाई है जिसको सूरत इखलास कहते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरत 4 आयात पर मुश्तमिल है। ये कब नाजिल हुई? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन मक्का आए और आके कहने लगे उनसुब लना रब्बक। ए मोहम्मद, अपने रब का नस्ब बयान कीजिए। जिस रब की आप बात करते हैं, जिस रब की तरफ आप बुलाते हैं, उसका नस्ब बयान कीजिए। हर किसी का क्यास इस बात पे किया कि हम लोगों के भी अंसाब हैं, नस्ब हैं, बाप दादा परदादा और पूरी ऊपर नस्ल मौजूद है, तो तेरे रब का क्या नस्ब है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बोलने से पहले अल्लाह ने जिब्रील अमीन को नाजिल फरमाया और ये आयत नाजिल हुई, कुल हुवल्लाहु अहद। ए मेरे नबी, कह दीजिए कि आपका रब अकेला है। अल्लाहुस समद, वो समद है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से पैदा हुआ है और ना उससे आगे कोई पैदा हुआ है, और उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई मिसल नहीं है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। वो अकेला तन्हे तन्हा रब है, उसका कोई नसब नहीं है। ये बड़ी खूबसूरत सूरत है, बड़ी खूबसूरत आयात हैं। ये मेरे रब का तारुफ है। कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह ने इस आयत में अपना इस्म जलाला, अपना ज़ाती नाम ज़िक्र किया है। अल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है। वाहिद नहीं कहा, अहद कहा है कि वाहिद में ये बात हो सकती है कि वाहिद कोई और भी वाहिद हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। अरबी ज़ुबान में गोया तर्जुमे के एतबार से दोनों लफ्ज़ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन अहद में मुबालगा है कि वो अकेला है, तमाम सिफ़ात का मालिक है। वो अकेला है जिसका कोई सानी नहीं है, वो अकेला है जिसकी कोई मिसाल नहीं है, वो अकेला है जिसकी कोई मिसल नहीं है, वो अकेला तन्हे तन्हा है। वो कौन है? वो अल्लाह है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, वो समद है, वो अपने काम में किसी का मोहताज नहीं है, और सारी मखलूक और सारी खल्क उसके बग़ैर काम कर नहीं सकती। इसको समद कहते हैं। उलमा ने बेपनाह इसके मानी लिखे हैं। समद उस ज़ात को कहते हैं जो अकेला करने पे कादिर हो और उसके बग़ैर कोई करने पे कादिर ना हो, उसकी मर्ज़ी के बग़ैर कोई कुछ कर ना सकता हो, उसको समद कहते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। समद की फिर तशरीह इसमें की है। लम यलिद वलम यूलद, वो किसी का बेटा नहीं है, कोई उससे पैदा नहीं हुआ, कोई उसके ऊपर नहीं है, कोई उसके नीचे नहीं है। वो अकेला है, वो अकेला है, समद है। अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसकी बराबरी का कोई नहीं है, उस जैसा कोई नहीं है, उस जैसा कोई हो ही नहीं सकता। कुफुवन अहद, वो अकेला, अहद खालिक है, मालिक है, उस जैसा और कोई नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै, उस जैसी कोई और ताकत नहीं है। वो अकेला तन्हे तन्हा मालिक
ہے۔ میرے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ اپنا تعارف نازل فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ سارے قریش کو بلکہ پورے عالم میں یہ صدا لگا دو کہ تمہارا رب تنہا مالک ہے، وہ کسی چیز سے نہیں بنا، اس نے سب چیزوں کو بنایا ہے، وہی خالق اور مالک ہے، وہی قدرت رکھنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحابہ کو اکٹھا کیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی کل لیلۃ، تم میں سے کوئی شخص رات کو تیسرا حصہ قرآن تلاوت کر لے، تیسرا حصہ قرآن پڑھ لے۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی کیسے ایک رات کو ہر روز رات کو تیسرا حصہ قرآن پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا سورۃ اخلاص پڑھ لو، وہ ثلث القرآن ہے، وہ قرآن کا تیسرا حصہ ہے، تیسرا حصہ ثلث القرآن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتی ہیں کہ ایک صحابی کو کسی جگہ بھیجا، کسی جماعت کے ساتھ بھیجا، اور وہاں پر وہ جب امامت کرواتے تھے تو وہ سورۃ اخلاص بار بار پڑھتے تھے، فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص۔ تو ان کی شکایت لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے باقی صحابہ کہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا انی احبھا، میں سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اخبروا صاحبکم، پھر تم اپنے ساتھی کو یہ پیغام دے دو ان اللہ یحبہ، کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ سورۃ اخلاص ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی سورۃ اخلاص کی تلاوت فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سن رہے تھے، اور ساتھ سنتے ہی یہ کہہ رہے تھے وجبت وجبت وجبت۔ تو وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ماذا وجبت، کیا واجب ہو گئی اس کے لیے، کیا واجب ہو گئی اس کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وجبت الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سورۃ اخلاص کے پڑھنے پر جنت واجب ہو گئی۔ یہ ایسی قیمتی سورت ہے۔ ایک اور انصاری کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ مسجد قباء میں امام مقرر ہوئے، سورۃ اخلاص کثرت سے پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب امامت کرتے تھے تو بھی سورۃ اخلاص کو باکثرت پڑھتے تھے، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ اخلاص دہرا دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صحابہ شکایت لے کر آئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے سورۃ اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، تیری سورۃ اخلاص سے محبت تجھے جنت میں داخل کرا کے رہے گی، تیری سورۃ اخلاص سے محبت نے تجھے جنت میں داخل کروا دیا۔ معمول تھا میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، صبح کو بھی فجر کے بعد بھی سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، مغرب کے بعد بھی سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایات ہیں، سورۃ اخلاص اللہ نے ایسی صورت نازل کی ہے، ایسی صورت نازل کی ہے، پڑھنے والے کو جنت میں کھینچ کے لے کر جائے گی، پڑھنے والے کے لیے جنت واجب کرا رہی ہے، تلاوت کرنے والے کی اللہ سے محبت کرا رہی ہے، اور اللہ پڑھنے والے کے ساتھ محبت کر رہا ہے۔ کیا صورت ہے؟ میرے رب کا تعارف ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں اور آپ بھی اس سورت کو باکثرت پڑھا کریں۔ ایک اور روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نفل نماز میں فاتحہ کے بعد جو شخص 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر یا رسول اللہ وہ 10 سے زیادہ پڑھ لے تو فرمایا اللہ اور زیادہ عطا کرے گا، اللہ اور زیادہ عطا کرے گا۔ کوئی آئے تو صحیح قرآن کی طرف، یہ قرآن راستہ ہے، یہ قرآن ہدایت ہے۔ 4 آیات کی سورت ایک بچے کو بھی آتی ہے، بڑے کو بھی آتی ہے، بوڑھے کو بھی آتی ہے، مرد کو بھی آتی ہے، عورت کو بھی آتی ہے۔ اس
صورت کو اپنے دل میں جگہ دیں، اس صورت کے ساتھ محبت کریں، چلتے پھرتے اس کا ورد کریں۔ یہ میرے اللہ کا تعارف ہے، میرے اللہ کو اپنا تعارف، میرے اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے کہ وہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا تکرار کریں، اس کا تکرار کریں، عرش پہ اللہ خوش ہو رہا ہوگا، عرش پہ میرا رب خوش ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث ڈھیروں ہیں اس کے اوپر، ڈھیروں ہیں اس کے اوپر، بس میں اور آپ اس پر عمل کرنے والے بنیں۔